ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين صدق رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مجھ سے قبل اکابر علماء کرام اپنے خطابات اور بیانات فرما چکے ہیں، جو آپ کے اور ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ اس وقت اس مجمع میں ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں اور قدیم فضلاء بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء، اسکالرز، دانشورز، رائٹرز اور مختلف فیلڈز کے ماہرین موجود ہیں، جن کو میری باتوں سے شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ میں اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی نصیحت، کوئی وعظ کروں، لیکن چونکہ یہ ایک اجتماع ہے جس میں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چند باتیں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، اور ان باتوں کی حیثیت ایک مذاکرہ اور ایک مراجعہ کی ہے کہ ہمیں آپس میں الدین والنصیحہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہہ دینی چاہیے۔ جو آیت ایک کریمہ پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائیوں کے ایک وفد سے ملاقات تھی، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً نہیں، میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ میری عبادت کرو۔ اور اس معاملے کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ یہ ہرگز کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب دے دے اور نبوت عطا فرما دے، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بنو، اللہ کے نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں انبیاء اور رسول؟ وہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، ربانی بنو، اللہ والے بنو، رب والے بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کے معلم ہو، سکھانے والے ہو۔ وبما کنتم تدرسون، اور اس لیے کہ تم پڑھنے والے ہو، دارسین اور معلمین ہو۔ ہم بھی دارسین اور معلمین ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، یا پھر درس دیتے ہیں قرآن کریم کا، حدیث کا، فقہ کا، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہی ہمارا منصب ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی علماء سے فرماتے ہیں کہ ربانیین بنو، یہ حکم ہے، وجوبی حکم ہے جو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ربانیین بنیں۔ علماء ربانیین کی ایک اصطلاح ہم سنتے ہیں۔ علماء ربانیین کیا ہیں؟ اس آیت مبارکہ کی ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ الجامع الى العلم والفقہ البصر بالسیاسہ والتدبیر، جو اپنے علم و فقہ کے ساتھ سیاسی بصیرت اور تدبیر بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ انبیاء کے ہم وارث ہیں، جیسے کہ علماء بیان کر چکے ہیں، اور وارث اس لحاظ سے نہیں ہے صرف کہ جو ان کو مقام اور جو
بلندی حاصل تھی وہ ہمیں بھی حاصل ہے، بلکہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہم ان کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی؟ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالے، اندھیروں سے نکالے نور کی طرف۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو انبیاء کی ذمہ داری تھی وارث کے اعتبار سے۔ تو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ علماء ربانیین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سیاست کریں اور سیاست سمجھیں، سیاسی بصیرت ہو ان کی اور تدبیر جانتے ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ والقیام بامور الرعیہ، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہداشت کرنے والا ہے، نگہباں ہے، راعی ہے۔ تو رعیت اور عوام الناس کے امور اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہو، یہ علماء ربانیین کا فریضہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی دینی اور دنیاوی اصلاح کرے، یہ بھی علماء ربانیین کا مقام ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تین باتیں عموماً مفسرین نے ذکر کی ہے۔ جو حدیث بیان کی گئی ہے سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی تین ذمہ داریاں بتائی ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس علم کو، یحمل ھذا العلم، ہر بعد میں آنے والے لوگوں میں سے عادل لوگ اٹھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، غیر فاسق، عدول کا معنی ہے۔ اور جر اور تعدیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تعدیل الراوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دینی اعتبار سے دیانت دار تھے، امانت دار تھے، امین تھے، خائن نہیں تھے، فاسق نہیں تھے، کبائر کے مرتکب نہیں تھے۔ یہ ہے عدول۔ جو علماء نے فرمایا کہ جو لوگ اس علم کو حاصل کریں گے اور وہ عدول نہیں ہوں گے وہ علماء نہیں کہلائیں گے۔ پہلی شرط سے وہ نکل گئے۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، بعد میں آنے والے خلف النبی صحابہ ہیں یا خلفاء راشدین ہیں، خلف الصحابہ تابعین ہیں، اور ان کے خلف اتباع التابعین ہیں، اور اس کے بعد ساری امت۔ ہر دوسرے زمانے کے لوگ اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ سے اس علم کو اٹھائیں گے، وہ حاملین علم بنیں گے، لیکن عدول لوگ جو عدول نہیں ہوں گے وہ اس علم دین کے حاملین اور علماء دین نہیں کہلائیں گے، اگرچہ ان کو بڑی معلومات ہو، بڑا ملکہ بھی ہو، صرف معلومات نہ ہو، تفسیر کے بڑے ماہر ہوں جیسے بہت سارے گمراہ مفسرین گزرے ہیں، دوسرے علوم کے ماہر ہوں، لسان ہوں، بڑے متاثر کن ہوں، جو بھی ہوں، لیکن عدول نہ ہوں تو وہ علم دین کے حاملین نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کا ایک کام ہوگا ینفون عنہ تحریف الغالین، ان علماء کی ایک ذمہ داری ہوگی کہ وہ غالی لوگوں کی تحریفات کی نفی کریں گے۔ یہ عالم کی ذمہ داری ہے پہلی۔ غالی کون لوگ ہوتے ہیں؟ افراد تفرید کرنے والے، متنطعون، مشددون، غلو کرنے والے، افراد تفرید کرنے والے، جن کو آج کل متطرفین بھی کہا جاتا ہے، انتہا پسند بھی کہا جاتا ہے۔ دین کی وسطیت اور اعتدال کا ان کو نہیں پتا، وہ حد سے گزر جاتے ہیں، تکفیر میں حد سے گزر جاتے ہیں، تفسیق میں حد سے گزر جاتے ہیں، کسی مسئلے کہ اصل نوعیت کو چھوڑ کے اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ ملاتے ہیں۔ بہرحال غالی ہے، غلو کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم قرآن میں کہہ کر ہمیں بھی کہا ہے، اور ہم بھی اہل کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہ اے سارے اہل کتاب، تورات والے، انجیل والے، قرآن والے لوگوں، غلو نہ کرو۔ غلو کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو غالین کی جہاں جہاں تحریف آتی ہے، اب قرآن میں تو کوئی لفظی تحریف نہیں کر سکتے، تو معنوی تحریف کریں گے، ترجمہ میں، تفسیر میں، اس کی وہ نفی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتحال المبتلین کی بھی نفی کرتے ہیں۔ مبتل کون ہے؟ محق کے مقابلے میں جو باطل پرست لوگ ہیں،
جتنے بھی جو دین حق کے خلاف کام کرنے والے جس میدان میں بھی ہیں، ان کے انتحال کی نفی کرتے ہیں۔ انتحال کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے اور فرقہ ناجیہ کے، فرقہ حقہ کے، اہل سنت والجماعت کے طریقے کے علاوہ کوئی نحلہ اختیار کیا ہے۔ نحلہ، الملل والنحل، نحل کا معنی ہے نحلۃ فرقۃ، اپنے ایک الگ فرقہ بنا دیا، جیسے بہت سارے لوگوں نے بنا دیا ہے۔ ملحدین کا اپنا ایک سلسلہ ہے، جڑے ہوئے لوگ ہیں آپس میں، سلسلہ ہے، ایک مکتب فکر بن گیا ہے، مدرسہ فکر بن گیا ہے۔ اسی طرح لبرلز، اسی طرح مستشرقین اور دوسرے تیسرے لوگ، یہ سارے منتحلین ہیں۔ ان کے انتحال کی نفی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے، مشہور ہے، یہ بات غلط ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی گویا کہ دین کی خالصیت کو وہ برقرار رکھتے۔ دین کے جیسے ہم کہتے ہیں ہم دین کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، تو چوکیدار کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے کوئی چیز اندر نہ آئے جو دین کے نام سے مشہور ہو، کتاب و سنت کی تفہیمات اور تعلیمات اور تشریحات کے زمرے میں آئے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء ربانیین بتائیں گے، یہ علماء دین بتائیں گے، یہ حاملین دین بتائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے تعویل الجاہلین، جاہل لوگ ہیں۔ جاہل کے دو معنی ہیں، ایک جاہل غیر عالم ہے، جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ جاہل ہے، چاہے دنیا کے جتنے بھی علوم ہو اس کے پاس، قرآن اور حدیث اور دین کی تشریح کے میدان میں وہ جاہل ہے۔ اور دوسرا جاہل یہ ہے کہ غیر عامل، علم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، یہ بھی جاہلین میں شمار ہوتا ہے، فاسقین میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ تعویلات کرتے ہیں، من مانی تعویلات کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، یا دین فروش ہیں یا کچھ اور ہے، کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ جو فاسد تعویلات کریں گے، تعویل القول بما لا یرضی بہ قائلہ، جو اللہ اور رسول نہیں چاہتے وہ بات یہ اپنی طرف سے قرآن اور حدیث کی تشریح میں بتاتے ہیں۔ عالم کا فرض ہے کہ اس کی نشاندہی کرے، اس کی نفی کرے۔ عزیزان محترم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علماء کا کتنا بڑا مقام ہے، انبیاء والا کام ان کے سپرد ہوا ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اور قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر زمانے کے تقاضوں کو سمجھ کر دین کی خدمت کریں۔ زمانے کو اگر نہیں سمجھیں گے تو اس زمانے کے لیے اور اس طرح کے فتنے کے لیے اور اس طرح کے شر کے لیے قرآن اور حدیث اور اسلام کی تعلیمات کیا، یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مستشرقین کا فتنہ کب سے ہے اور وہ کیا کام کر رہے ہیں، عقائد میں، احکام میں، سیرت میں، اخلاق میں، آداب میں، کہاں کہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اس لیے کہ وہ متخصصین ہیں علوم شرقیہ کے، علوم اسلامیہ کے۔ مستشرق کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علوم شرقیہ میں اتنی مہارت حاصل کی ہوتی ہے کہ ہمارے علماء سے بھی آگے کا ان کا رسوخ ہوتا ہے۔ تو مستشرقین دنیا بھر میں ان کے مدرسے ہیں، ان کے سلسلے ہیں۔ جرمنی کے مستشرقین، فرانس کے مستشرقین، یورپ کے مستشرقین، امریکہ کے مستشرقین، یہ مستشرقین کے اپنے اپنے مکاتب فکر اور مدارس فکر ہے اور ان کے کام کے سلسلے ہیں۔ ہمیں ان کے نام تک سے واقفیت نہیں ہے کہ مستشرقین کیا کام کر رہے ہیں، اور ان مستشرقین کی وہ تعلیمات ہمارے کم پڑھے لکھے جو دینی اعتبار سے جن کا علم ناقص ہوتا ہے اور ان سے متاثر ہوتے ہیں، انگریزی خواہ طبقہ ہے، یورپ میں پڑھنے والے ہیں، اسکول کالجز میں پڑھنے والے ہیں، وہ بڑا آسان شکار ہے ان کا۔ وہ اپنی تعلیمات جس کے ذریعے وہ اسلامی معاشرت کو، مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے ہاں آتی ہے، پھر ہمارے مسجدوں کے